TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بحر اوقیانوس کے کینیڈینز کے لیے $300 ملین کے ریکوری فنڈ کا اعلان کیا ہے جو پوسٹ ٹراپیکل طوفان فیونا سے ہونے والے نقصان سے نبرد آزما ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بحر اوقیانوس کے کینیڈینز کے لیے $300 ملین کے ریکوری فنڈ کا اعلان کیا ہے جو پوسٹ ٹراپیکل طوفان فیونا سے ہونے والے نقصان سے نبرد آزما ہے۔ ٹروڈو نے ہیلی فیکس میں یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ طوفان سے فوری طور پر متاثر ہونے والے لوگوں کی مدد کے لیے فنڈز 2 سالوں میں تقسیم کیے جائیں گے اور طویل مدتی بحالی کی کوششوں میں بھی مدد ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فنڈ ہر اس شخص کے لیے ہوگا جو کسی دوسرے پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم فیونا سے تعمیر نو میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے موجود ہیں، چاہے وہ وفاقی انفراسٹرکچر ہو، چاہے کمیونٹی انفراسٹرکچر ہو، چاہے وہ لوگ ہوں جو اپنے گھروں میں غیر بیمہ شدہ ساختی نقصان سے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہوں، ہم مدد کے لیے وہاں موجود ہیں۔ کینیڈا کے مختلف علاقوں میں تباہ کن طوفان فیونا کے 10 دن بعد بھی نووا اسکوٹیا میں ہزاروں افراد اب بھی بجلی سے محروم ہیں جنہیں یہ تک نہیں معلوم کہ بجلی کب بحال ہوگی۔ نووا اسکوٹیا کے پریمیئر ٹم ہیوسٹن نے کہا کہ ان کے صوبے میں 20,000 سے زائد رہائشی اب بھی بجلی سے محروم ہیں اور بہت سے لوگوں کی بجلی ہفتے کے آخر تک بحال نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک کنٹرول جیسی چیزوں کے لیے اضافی نفری رکھنے سے بجلی کے محکمے کے ملازمین کو آزاد کیا جا سکتا ہے اور بجلی تیزی سے بحال ہو سکتی ہے۔ وزیر دفاع انیتا آنند کے دفتر کے مطابق نووا اسکوشیا، PEI اور نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور میں مجموعی طور پر 850 فوجی بحالی کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ محکمے کے ترجمان نے ایک میڈیا بیان میں کہا، ہم کاموں کو پورا کرنے کے لیے مناسب تعداد میں اہلکاروں کی تعیناتی جاری رکھیں گے اور جب تک ان اہم کاموں کو انجام دینے میں لگے گا وقت ہم وہاں موجود رہیں گے۔ GTA میں راتوں رات گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ماہرین نے اگلے چند دنوں میں اونٹیریو میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ GTA سمیت اونٹیریو بھر کے صارفین کے لیے ماہرین نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا عندیہ دے دیا۔ ماہرین نے اگلے چند دنوں میں اونٹیریو میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ صنعت کے ایک تجزیہ کار نے خبردار کیا ہے کہ قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کینیڈینز فار افورڈیبل انرجی کے صدر ڈین میک ٹیک نے مقامی چینل کو بتایا کہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ جمعرات کو اونٹیریو میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں مزید 6 سینٹس فی لیٹر اضافہ ہوگا۔ یہ بدھ کی آدھی رات کے بعد متوقع 10% اضافے کے سب سے اوپر ہے، جس سے گیس کی اوسط قیمت 162.9 سینٹ فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ماہرین نے پہلے نوٹ کیا تھا کہ یہ سب گزشتہ دہائی میں صوبے میں سب سے زیادہ ایک روزہ اضافے میں سے ایک ہے۔ یہ 1 لیٹر پیٹرول بھی 4 اگست کے بعد اپنی بلند ترین قیمت پر لے آئے گا اور یہ واقعی عالمی حالات کی وجہ سے چل رہا ہے، خاص طور پر اوپیک پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم، جس سے تیل کی پیداوار میں کمی کا امکان ہے، تیل کی قیمتوں کو وہیں تک لے جانا جہاں ان کے خیال میں ہونا چاہیے، جو کہ 76 سینٹ یا 77 کے مقابلے میں $90 فی بیرل ہے۔ میک ٹیک نے کہا، دنیا پہلے ہی تیل کی فراہمی کی انتہائی سخت صورتحال سے دوچار ہے، لہٰذا اس سپلائی میں کسی بھی اضافی کمی کا منصوبہ بند یا دوسری صورت میں قیمتوں میں اضافے کا متوقع اثر پڑے گا۔ پبلک سیفٹی کے وزیر مارکو مینڈیچینو نے ہاؤس آف کامنز کی ایک کمیٹی کو بتایا کہ کینیڈا میں ہینڈ گن تک رسائی کو مزید محدود کرنے کے لیے مجوزہ قانون سازی بل C-21 بندوق کے تشدد کو ختم کرنے کے لیے اہم ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پبلک سیفٹی کے وزیر مارکو مینڈیچینو نے ہاؤس آف کامنز کی ایک کمیٹی کو بتایا کہ کینیڈا میں ہینڈ گن تک رسائی کو مزید محدود کرنے کے لیے مجوزہ قانون سازی بل C-21 بندوق کے تشدد کو ختم کرنے کے لیے اہم ہے۔ پبلک سیفٹی کمیٹی کے سامنے اپنی گواہی میں مینڈیچینو سے خاص طور پر کئی بار اس بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا اس بل کا آتشی اسلحہ خریدنے کا حصہ بندوق کے تشدد کے اس وقت بڑھتے ہوئے واقعات کو کم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ بل C-21 منظور ہونے کی صورت میں ہینڈ گن کی فروخت، خریداری یا منتقلی پر ایک قومی ہینڈ گن فریز متعارف کرائے گا، سرخ پرچم کے قوانین متعارف کرائے گا، آتشی اسلحے سے متعلق کچھ جرائم کے لیے زیادہ سے زیادہ سزاؤں میں اضافہ کرے گا اور اس سے زیادہ کے بائی پیک پروگرام کو نافذ کرے گا۔ 2020 میں ملک میں 1500 حملے کی طرز کے آتشی اسلحے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے اور جب میں کسی ایسے شخص سے ملتا ہوں جس نے اپنے کسی پیارے کو کھویا ہو،
وہ یہی کہتے ہیں ملک میں اسٹیٹس کو ایسا نہیں چاہے گا کہ یہ بل منظور ہو۔ بل کے مخالفین کا کہنا ہے کہ بائی پیک پروگرام بہت مہنگا ہے اور یہ قانون کی پاسداری کرنے والے بندوق کے مالکان کو سزا دیتا ہے، جیسا کہ سرحد پر غیر قانونی بندوقوں کی اسمگلنگ کو روکنے کے ذریعے بندوق کے تشدد کو مؤثر طریقے سے کم کرنے کے برخلاف ہے۔ البرٹا، منیٹوبا اور سیسکیچوان کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے بائی بیک پروگرام کی حمایت نہیں کریں گے اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو اس کام کی طرف نہیں موڑیں گے۔ مینڈیچینو کا مزید کہنا تھا کہ اس حکومت کے خیال میں ایک منصفانہ بائی بیک پروگرام کو آگے بڑھانا جو قانون کی پاسداری کرنے والے بندوق کے مالکان کو اسالٹ طرز کی رائفلوں کے لیے معاوضہ دے گا جو انہوں نے اصل میں قانونی طور پر خریدی تھی، ہماری کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اور ہم ہمیشہ اپنے صوبائی اور علاقائی کے ساتھ تعاون کریں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے یورپ کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے یورپ میں عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے یورپ کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے یورپ میں عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یورپی ممالک کو درپیش توانائی کے بحران کے بعد جمہوریہ چیک میں زیر تعلیم طلباء و طالبات میں کمبل تقسیم کیے گئے تاکہ وہ کلاس میں سبق کے دوران سردی محسوس نہ کریں، جبکہ سرد موسم اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اسکول اور کالجز میں سردی سے بچاؤ کے لیے ہنگامی اقدامات کیے گئے ہیں۔ روس کے خلاف مغربی ممالک کی جانب سے عائد پابندیوں کے بعد روس نے بھی گیس والوز بند کرنے کا اقدام کیا۔ روس کی جانب سے ایسا قدم اٹھانے کے بعد یورپ میں ہلچل شروع ہو گئی کہ آئندہ سردیوں کے دن کیسے گزریں گے۔ وزارت صحت نے اسکولوں میں کلاس رومز کے درجہ حرارت کو بڑھانے اور عمارت کے باہر سے کلاس میں داخل ہونے والی ہوا کو روکنے کی تجویز پیش کی ہے، جیسا کہ کلاس رومز کے باہر اسکول کے احاطے میں سردی کو کم کرنا ہے اور درجہ حرارت کو بڑھانا ہے۔ ملک کی وزارت صنعت و تجارت نے بھی توانائی کے بحران کے نتیجے میں اگست میں ایک خصوصی حکم نامہ تجویز کیا تھا، جس کے تحت گیس کی سپلائی میں ناکامی کی صورت میں عوامی مقامات کے درجہ حرارت کو بڑھایا جا سکے۔ اس حوالے سے حکومتی تمام اقدامات دھرے کے دھرے رہ گئے اور سردی نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسکول کی عمارت کے اندر کا درجہ حرارت بالخصوص کلاس رومز میں درجہ حرارت 20 ڈگری سے نیچے گر گیا اور اسکول انتظامیہ کو طلباء میں کمبل تقسیم کرنا پڑے۔ واضح رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان 24 فروری کو شروع ہونے والی جنگ نے دنیا میں توانائی کا بڑا بحران پیدا کر دیا ہے۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 135 تک جا پہنچی۔ ادھر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے اپنی سیکیورٹی فورسز کی حمایت کرتے ہوئے مزید کریک ڈاؤن کا عندیہ بھی دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایران کے سپریم لیڈر نے مظاہرین پر طاقت کا استعمال جائز قرار دے دیا۔ پرتشدد احتجاج میں ہلاکتیں 135 ہو گئیں۔ یورپی یونین نے کریک ڈاؤن میں ملوث ایرانی عہدیداروں پر پابندیوں کا عندیہ دے دیا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن میں ملوث ایرانی عہدیداروں کے اثاثے منجمد اور سخت سفری پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران میں 22 سالہ کرد خاتون مہسا امینی کی پولیس کی حراست میں ہلاکت پر احتجاج رک نہ سکا۔ ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے 18 روز سے جاری ہیں۔ پرتشدد مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 135 تک جا پہنچی ہے۔ ادھر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے اپنی سیکیورٹی فورسز کی حمایت کرتے ہوئے مزید کریک ڈاؤن کا عندیہ بھی دے دیا۔ آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ بدامنی ختم کرانے کے لیے اس سے سخت کریک ڈاؤن کرنا پڑا تو کریں گے۔ انہوں نے مظاہرین پر طاقت کے استعمال کو جائز قرار دے دیا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔